اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يأبى؟ قال من أعطاني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اکیلے اللہ احکم الحاکمین کی ذات ببرکت کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو جہان، پیارے پیغمبر، امام الانبیاء، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر لاکھوں کروڑوں بخشش کی دعائیں، درجات کی بلندی کی دعائیں جناب اہل بیت اعظام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، اولیاء کرام، بزرگان دین، جتنے بھی مومنین اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائے اور اللہ تعالیٰ سب کی غلطیوں سے درگزر فرمائے. حضرات ذی وقار، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے کے اندر صحابہ کو ایک بات بتایا کرتے تھے کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، کہ میرے صحابہ سب سے اچھی جس کی بات ہے، جس کا طریقہ ہے، وہ اللہ کی کتاب کے اندر اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے. اللہ رب العزت کی سب سے اچھی بات ہے. وَخَيْرَ الْحَدِي حَدِي مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دنیا جہان میں جتنے بھی لوگ ہیں، انبیاء ہی کیوں نہیں، اللہ کے بعد اگر سب سے بہترین طریقہ، سب سے اچھا طریقہ اگر کسی کو آپ کو ملے گا تو میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے اور آپ کے طریقے سے ملے گا. حضرات ذی وقار، آج کا خطبہ انتہائی دل جمی کے ساتھ سنیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کتنا بہترین طریقہ ہے، یہ کتنا آسان طریقہ ہے، اور کتنا آسان اور بہترین دین اللہ کے محبوب علیہ السلام اپنی امت کے لیے لے کے آئے. آپ سن کے حیران رہ جائیں گے. بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 46 ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص آیا کہ جس کے بال انتہائی گھنگریالے تھے، مٹی سے لت پت تھے، اور وہ دور سے آتے ہوئے ہی کوئی باتیں کر رہا تھا، گفتگو کر رہا تھا. ہمیں اس کی گفتگو بھی صحیح طرح سے سنائی نہیں دے رہی تھی، یعنی کہ اس کی آواز کے اندر بھی گنگناہٹ تھی جو صحیح سمجھ نہیں آتی تھی. آپ ذرا توجہ کریں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کتنا کمال کا آسان اور پیارا دین لے کے آئے، اور آج اس دین کو کس قدر بانٹ دیا گیا، اور اس دین کو لے کے ہر شخص پریشان ہو گیا کہ مجھے جنت میں جانے کے لیے کیا کیا کرنا پڑے گا. آپ ذرا غور کریں. یہ شخص آیا، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے پاس جا کے بیٹھ گیا. تو آ کر اللہ کے محبوب سے اس نے ایک سوال پوچھا. کہنے لگا، اللہ کے محبوب،
مجھے کوئی خلاصہ بتا دیں ایسا کہ جس کے اوپر میں عمل کر لوں مجھے پتہ چل جائے اسلام یہ ہے، اور اس کے اوپر میں عمل کر کے اللہ کی جنت کا وارث بن جاؤں۔ کتنی پیاری فکر ہے، کتنا پیارا سوال ہے، اور یہ شخص کیسا ہے اس کا سوال چیک کریں کتنا پیارا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنا پیارا اور آسان دین لوگوں کے لیے لے کے آئے، آپ نے فرمایا میرے صحابی، خمس صلوات فی یوم وکل لیلۃ، ہر دن اور رات میں، یعنی دن اور رات 24 گھنٹے میں تیرے اوپر 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی۔ جب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہ بات کی تو اس نے پھر سوال کیا، فرمایا اللہ کے محبوب کیا اس کے علاوہ بھی میرے اوپر کوئی نماز فرض ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لا الا ان تطوع، اس کے علاوہ کوئی نماز فرض نہیں، ہاں اگرچہ تم نفلی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اگلی بات کہی کہ تیرے اوپر رمضان کے روزے بھی ہیں، وہ تیرے اوپر فرض ہے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ اللہ کے محبوب اس کے علاوہ میرے اوپر کوئی روزے فرض ہیں؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لا الا ان تطوع، فرضی روزے تیرے اوپر صرف رمضان کے ہی ہیں، اس کے علاوہ اگر تو نفلی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اسی طرح زکوٰۃ کے حوالے سے بتایا کہ تیرے اوپر اگر استطاعت ہو تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ تو کہنے لگا اللہ کے محبوب اس کے علاوہ، فرمایا اگر تو نفلی کوئی زکوٰۃ، کوئی صدقہ، کوئی خیرات کرنا چاہے تو وہ تو کر سکتا ہے۔ اسی طرح آپ نے حج کے بارے میں اس کو فرمایا تو کہنے لگا اللہ کے محبوب اس کے علاوہ، آپ نے فرمایا تو عمرہ کرنا چاہے یا حج بار بار کرنا چاہے، ایک بار تیرے اوپر فرض ہے وہ بھی استطاعت ہے، اگر نہیں تو وہ بھی فرض نہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کو یہ چند موٹی موٹی باتیں بتائیں۔ اب جب اس نے یہ فرضی باتیں اللہ کے محبوب سے سیکھ لی، آپ ذرا توجہ کریں، سیکھ کے یہ فوراً ہی واپس پلٹ کے کہنے لگا واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، کہنے لگا اللہ کی قسم ہے مجھے، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ابھی دین اسلام بتایا ہے، نہ میں اس کے اندر کمی کروں گا نہ ہی میں اس کے اندر زیادتی کروں گا۔ اتنی باتیں یہ کرتے ہوئے واپس پلٹا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے کانوں کے اندر اس کے یہ الفاظ بڑھ گئے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے صحابہ کو مخاطب فرمایا میرے صحابہ، قد افلح ان صدق، اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہے، کسی شخص نے کامیاب اگر کسی کو دیکھنا ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس نے ابھی جو جملہ بولا ہے نا کہ یہ جو آپ نے بتایا نہ اس کے اندر کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، اسی پر عمل کرتا رہوں گا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اگر اس نے سچ بولا اور ایسے ہی کرے گا تو کامیاب کسی نے دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھنا۔ اب کتنی لمبی چوڑی بات ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بتائی۔ یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام دین لے کے آئے، آپ نے بتایا اس پر عمل کر لو گے جنت مل جائے گی، لیکن آج جنت کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے نہ جانے کیا سے کیا کچھ بنا تھا۔ اللہ اکبر، یہ دین اس وقت مکمل ہو گیا تھا جب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ یہ کہا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ لوگوں آج میں دین مکمل کر کے جا رہا ہوں۔ ہر جو نیکی کا کام تھا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بتا دیا، ہر جو برائی کا کام تھا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اسے روک دیا اور منع کر دیا اور فرمایا دین مکمل ہے۔ اب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہ دین مکمل کر دیا، صحابہ کرام اسی دین کے اوپر عمل کرتے رہے، اس کے بعد تابعین آئے وہ بھی اسی دین کے اوپر عمل کرتے رہے۔ آپ میری بات سے ناراض نہ ہوں تو میرے بھائیو ذرا تنہائی کے اندر بیٹھ کے سوچئے گا، 4 اماموں سے پہلے چاروں ہی قابل احترام ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اللہ سب پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ یہ چاروں اماموں کے آنے سے پہلے نہ ہی کوئی مالکی طریقہ تھا، نہ ہی کوئی شافعی طریقہ تھا، نہ ہی کوئی حنبلی طریقہ تھا، نہ ہی کوئی حنفی طریقہ تھا، ایک ہی طریقہ تھا اور وہ طریقہ تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محمدی طریقہ تھا۔ اب اس سے پہلے صحابہ کرام اس کو لے کے چلتے رہے، یہ فرقے بنے اس کے بعد، یہ سارے معاملات خراب ہوئے اس کے بعد، لوگوں نے اپنے اپنے
اماموں کو پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جو حلیہ تھا اس کو بگاڑ دیا، اور ہر کوئی اپنے اماموں کی طرف دعوت دینا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کامیابی مل جائے، اگر چاہتے ہیں اللہ کی جنت کے وارث بن جائے، تو میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرنے کی کوشش کریں، جس کو صحابہ کرام نے فالو کیا، جس کی صحابہ کرام نے پیروی کی۔ دیکھیں پڑھیں کہ اللہ کے محبوب کا عمل کیا ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بہترین بات اللہ کی ہے اور سب سے بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ذرا غور کریں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ہمارے پاس تشریف لائے۔ حدیث بڑی پیاری ہے، ذرا غور سے سنیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، 894 نمبر۔ حضرت انس فرماتے ہیں ایک دفعہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کے محبوب کو ہلکی ہلکی سی اونگ آنے لگی۔ جب یہ اونگ اللہ کے محبوب علیہ السلام کو آ رہی تھی تو ہم نے دیکھا کہ اللہ کے محبوب مسکرا رہے تھے ساتھ۔ کیا وہ منظر ہوگا؟ اللہ کے محبوب صحابہ کرام میں بیٹھے ہوں گے اور آپ کو ہلکی سی اونگ آ رہی ہوگی اور صحابہ کی ساری نظریں ٹک ٹکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر ہوگی اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کے لبوں کے اوپر ہنسی ہوگی۔ ذرا آپ اس منظر کو اپنے تصور کے اندر لائیں تو پھر سوچیں اس وقت کیا منظر ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے محبوب علیہ السلام کی وہ اونگ ختم ہوئی تو ہم نے اللہ کے محبوب علیہ السلام سے پوچھا، ہم نے پوچھا کہ اللہ کے محبوب ابھی آپ ہمارے پاس بیٹھے تھے، آپ کو اونگ آئی اور آپ مسکرا رہے تھے، تو آپ کس وجہ سے مسکرا رہے تھے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ میرے صحابہ ابھی مجھے جب اونگ آئی تو اللہ نے سارے پردے ہٹا کے جنت کو میرے سامنے کر دیا اور میں لیٹا ہوا تھا۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ابھی جب میں مسکرایا تو میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ فرمایا اللہ نے ابھی میرے اوپر یہ سورت نازل کی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے پوچھ لیا اللہ کے محبوب یہ کوثر کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بتایا کہ میرے صحابہ یہ قیامت والے دن ایک حوض ہے جو ایک پانی کی نہر ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر حیران کن فوائد رکھے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بڑی ہی ساری چیزیں رکھی ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے محبوب اللہ نے یہ کس لیے آپ کو دکھائی؟ آپ ذرا غور کریں، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کل جب میدان محشر ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، تو یہ حوض اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بنایا۔ ساری امتیں اپنے اپنے نبیوں کے ساتھ میدان محشر میں تشریف لائیں گی، تو میں جو ہوں گا اپنے حوض پہ اپنی امت کا انتظار کروں گا۔ اتنے میں دیکھوں گا تو ایک بہت بڑی کثیر تعداد کے اندر لوگ آ رہے ہیں جن کے ہاتھ بھی چمک رہے ہیں، جن کے چہرے بھی چمک رہے ہیں، جن کے پاؤں بھی چمک رہے ہیں۔ تو میں دیکھ کر خوش ہو جاؤں گا اور میں خوشی سے پوچھوں گا کہ اللہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں جن کے ہاتھ پاؤں چمک رہے ہیں، صحابہ نے ایک دفعہ سوال بھی پوچھا تھا اللہ کے محبوب قیامت والے دن اتنے لوگ ہوں گے تو آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ سیاہ گھوڑے ہوں سارے اور ان کے اندر ایک گھوڑا ایسا ہو جس کا منہ بھی سفید ہو، جس کے پاؤں بھی سفید ہوں اور جس کی چھاتی بھی سفید ہو، یہ اس طرح کے الفاظ، کیا وہ گھوڑا دور سے نہیں پہچانا جاتا؟ صحابہ کرام نے فرمایا ہاں اللہ کے محبوب۔ فرمایا میری امت جب قیامت والے دن آئے گی تو ان کے چہرے اور وضو والے اعضاء روشن ہوں گے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے میرے صحابہ میں ان کو دیکھوں گا تو پہچان لوں گا، مجھے بتایا جائے گا کہ یہ آپ کی امت ہے۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے میں اس حوض کے اوپر کھڑا ہو جاؤں گا، حوض کے اوپر کھڑا ہوں گا تو میری یہ امت کے لوگ میری طرف باری باری آئیں گے اور میں اپنے ہاتھ مبارک سے اپنی ان امت کے لوگوں کو حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ قابل توجہ باتیں ہیں، فرمایا کہ میں اپنے ہاتھ سے ان کو حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا۔ میں پانی پلا رہا ہوں گا، ابھی لوگ بڑی تعداد کے اندر پیچھے باقی ہوں گے،
تو اچانک ایک دیوار حائل ہو جائے گی، ان لوگوں کے درمیان کھڑی ہو جائے گی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میں اللہ سے پوچھوں گا اللہ یہ ابھی میری امت کے لوگ باقی کھڑے ہیں، ان کے بھی وضو والے اعضاء چمک رہے ہیں، اللہ ان کو بھی آنے دے، میں ان کو بھی پانی پلانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت اس وقت بتائیں گے، فرمائیں گے اللہ کے اے میرے محبوب یہ تیری امت کے لوگ ہیں، یہ تیری امت کے لوگ ہیں، اس کے اندر کوئی شک نہیں، لیکن میرے محبوب جب آپ اس دنیا سے چلے گئے تھے، تیرے جانے کے بعد تھے تو یہ تیری امت کے لوگ، لیکن انہوں نے ایسی ایسی بدعات و خرافات، ایسے ایسے طریقے ایجاد کر لیے تھے، ایسی ایسی عبادتیں بنا لی تھی، ایسی ایسی ریاضتیں بنا لی تھی جن کا آپ نے حکم نہیں دیا تھا۔ یہ ساری زندگی کام تو کرتے رہے تو آپ کی امت میں کلمہ تو آپ کا پڑھتے رہے، لیکن اپنے من مانی کی عبادت، اپنے من مانی کے انہوں نے طریقے ایجاد کر لیے تھے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام جب یہ بات سنیں گے تو اس قدر اللہ کے محبوب علیہ السلام کو غصہ آئے گا۔ دیکھو آپ کی امت ہے نا، چہرے بھی چمک، ساری زندگی انہوں نے نمازیں پڑھی ہوں، روزے بھی رکھے ہوں، لیکن طریقے اپنے، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ڈھونڈا، جیسے باپ دادا سے چلتا آ رہا ہے یہ چلاتے رہے اور اسی طرح اپنی زندگی کو گزارتے رہے۔ کبھی نہیں سوچا کہ میرا یہ طریقہ کس کے مطابق ہے، اپنے باپ دادا بڑوں کے مطابق ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ توجہ سے تعصب کی عینوں کو اتار کر صرف محبت کی یہ چند باتیں ہیں، آپ سن لیں، اللہ تعالیٰ کسی کے دل پہ اوپر اثر کر دیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کا راستہ بنا دیں۔ تو حضرت ذوالفقار اللہ کے محبوب الاسلام کو جب یہ بتایا جائے گا، آپ غصے سے کہیں گے سحقاً غیر لمن بعدی، ان کو میری آنکھوں سے دور کر دو، ان کو میری آنکھوں سے دور کر دو جنہوں نے میرے جانے کے بعد اپنی من مانی کے طریقے ایجاد کر لیے، اپنے من مانی کے انہوں نے عبادتیں کر لی۔ اللہ کے محبوب فرمائیں گے میں ان کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، حوض کوثر سے پانی پلانا تو دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ کرنا ہے۔ اب تھوڑی سی بات پہ غور کرنا ہے، ان کے وضو والے اعضاء چمک رہے تھے کہ نہیں؟ اس کا مطلب ہے یہ وضو کرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقے پہ نہیں پڑھتے رہے۔ یہ روزے رکھتے رہے ہیں، یہ عبادات کرتے رہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو انہوں نے نہیں دیکھا کون سا۔ تو میرے بھائی کہیں یہ نہ ہو کہ ہمارا شمار بھی اللہ نہ کرے ان لوگوں میں ہو جائے کہ ساری زندگی عبادت بھی کرتے رہے، نمازیں بھی پڑھتے رہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے، اور قیامت والے دن ہمیں دیکھ کے ہمارے محبوب یہ کہہ دیں کہ سحقاً ان کو میری آنکھوں سے دور رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت سے محفوظ کرے۔ حضرات اگلی بات ذرا توجہ سے سنیے گا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا جب یہ بات کی جاتی ہے ہمارے کئی بڑے پیارے بھائی آگے سے جواب دیتے ہیں کہ بھائی جان ہم کام تو نیکی کا ہی کر رہے ہیں۔ یہ آپ کو اکثر جواب سننے کو ملے گا، کام تو ہم نیکی کا ہی کر رہے ہیں، اگر ہم نوافل پڑھ رہے ہیں تو اپنے اس طریقے پہ پڑھ رہے ہیں تو نیکی کا کام ہے نا۔ ہم نے یہ معذرت کے ساتھ لائٹنگ کی ہے، جھنڈیاں لگائی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پہ لگائی، کام تو نیکی کا ہے نا۔ اس طرح کی کئی ساری معاملات ہر مہینے کے ساتھ ہم نے ایسی ایسی خاص عبادات جوڑ دی ہیں، ایسی ایسی خرافات ایجاد کر لی ہیں، صرف اپنے پیٹ کی خاطر مولویوں نے بڑا کچھ ڈال دیا، اور آگے سے جواب ملتا ہے یار کام نیکی کا ہے، کام تو غلط نہیں نہ کر۔ اب جو بھائی یہ بات کرتے ہیں نا، بڑی محبت کے ساتھ صرف اس بات کو سنیے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین جنہوں نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، اللہ کے محبوب کے وہ صحابہ، ان کے بارے میں سنیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، یہ سنن دارمی کی حدیث ہے، میں ساتھ حوالہ اس لیے دیتا ہوں تاکہ آپ حدیث نمبر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سنن دارمی کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 204 ہے، پہلی جلد ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کوفہ کے اندر ایک مسجد میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نیا انداز، نیا کام ہو رہا ہے جو آج سے پہلے انہوں نے نہیں دیکھا تھا۔ اب کام کیا ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ اکٹھے بیٹھے ہیں، جس طرح ہم بیٹھے ہیں، اکٹھے بیٹھے ہیں مسجد میں جمع ہو کر، تو ان کے پاس کنکریاں ہیں، کنکریوں کے اوپر ایک شخص سامنے بیٹھا، وہ کہتا ہے 100 بار کہو سبحان اللہ، یہ کنکریوں کے اوپر 100 بار سبحان اللہ پڑھتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہو 100 بار الحمدللہ، یہ کنکریوں کے اوپر 100 بار الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ اور پھر وہ کہتا ہے اللہ اکبر کہو،
یہ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے دیکھا کہ آج سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں اللہ کے نبی کی زندگی میں اس طرح اکٹھے ہو کر کنکریوں کے اوپر مسجد میں جمع ہو کر، اس طرح آج کل ہمارے بھی ہوتا ہے کھجور کی اینٹ کو پڑھتے ہیں اس طرح کے، کہتے آج سے پہلے نہیں دیکھا۔ ابو موسیٰ اشعری وہاں سے گئے، ان کو کچھ نہیں کہا، عبداللہ بن مسعود کے پاس گئے، فرمایا عبداللہ بن مسعود آج میں نے ایک بڑا عجیب اور نیا کام دیکھا۔ فرمایا کیا دیکھا ہے؟ فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ آج کوفہ کی مسجد کے اندر کچھ لوگ اکٹھے ہو کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور ذکر کا انداز اور طریقہ ایسا ہے کہ جنہوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا، اللہ کے محبوب نے آج تک ہمیں ایسا نہیں بتایا۔ اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا تو عبداللہ بن مسعود کو بھیجا، فرمایا کہ جاؤ ان کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ یہ کیا بات ہے، اور پھر میں بھی آ رہا ہوں آپ کے پیچھے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری گئے اور انہوں نے پوچھا ما ھذا الذی تصنعون، لوگوں یہ بتاؤ یہ تم کیا کر رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو؟ تو لوگ کہنے لگے ابو موسیٰ اشعری ہم تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ہم تو استغفار کر رہے ہیں، ہم تو تکبیر کہہ رہے ہیں، تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ لوگوں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے ایسا کچھ کیا تھا؟ فرمایا ابو موسیٰ اشعری کام تو اچھا ہے نا، وہی سوال کا وہی جواب جو آج کے لوگ دیتے ہیں، کہتے کام تو برا نہیں، ہم استغفار ہی کر رہے ہیں، ذکر اذکار ہی کر رہے ہیں، کام تو اچھا ہے۔ اتنے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمایا لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ابھی تک نبی پاک کے اصحاب موجود ہے، ابھی تک نبی پاک کے جو گھر کے برتن ہیں وہ تک نہیں ٹوٹے، ابھی تک کپڑے تک میلے نہیں ہوئے، اور ابھی سے تم نے نبی پاک علیہ السلام کے بعد ایسے ایسے طریقے ایجاد کر لیے۔ آگے کے سارے لوگ پھر بول کے کہنے لگے کہ عبداللہ بن مسعود دیکھیں کام تو اچھا ہے نا، اس کے اندر برائی کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمانے لگے؟ اللہ اکبر، حدیث کے اندر الفاظ فرمایا کم من مرید للخیر لن یصیبا، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو کام تو اچھا کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو اجر اتنا ذرا بھر بھی نہیں پہنچتا، کیونکہ وہ اپنے طریقے پہ کر رہے ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ چکے ہوتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد ان قریب لوگ نئی نئی چیزیں ایجاد کر دیں گے، نئے نئے طریقے ایجاد کر دیں گے، مجھے لگتا ہے کہ ان میں سے سب سے پہلے تم لوگ۔ میرے بھائیوں صرف تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے، کیا آج ہم نے نئے طریقے تو ایجاد نہیں کر لیے؟ نئی نئی باتیں محبت کے نام پہ کئی ساری چیزیں دین کے گنوانا شروع کر دوں تو آپ بھی ناراض ہو جائیں گے، یقین ہے۔ صرف ہم نے خود غور کرنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھنا ہے۔ اس سے اگلی بات ٹائم بہت کم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اگلی بات بھائی کچھ یہ بھی کرتے ہیں، اچھا یہ دکھاؤ منع کہاں ہے؟ اگر یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے تو نبی پاک نے اسے منع بھی تو نہیں کیا۔ کئی بھائی یہ کہتے ہیں پہلی بات تو یہ منع ہے حدیث کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا، جو کوئی ایسا کام ہمارے دین میں کوئی ایسا طریقہ کرے گا لیس علینا، جس پر ہم نے عمل نہیں کیا یا ویسا کر کے نہیں دکھایا، فہو رد، صحیح حدیث آپ نے فرمایا وہ مردود ہے، قابل قبول ہے نہیں۔ یہاں منع بھی ہو گیا۔ اگر بات بھائیوں کی لے لی جائے کہ منع کہاں ہے تو ہم اس دلیل کو اس بات کو لے لیں تو پھر دین کے اندر کئی ساری چیزیں جائز ہو جائیں گی۔ مثال کے طور پر ہم عید کی نماز پڑھتے، کبھی عید کی نماز کی اذان دی ہے؟ نہیں دی نا۔ اب کو کہنا شروع کرتے نہیں میں آج کے بعد عید کی نماز کی اذان دوں گا، تو آپ اس کو بولے بھائی نہ دے، کبھی کسی نے نہیں دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی، وہ آگے سے کہے بھائی دکھاؤ منع کہاں ہے؟ اب منع تو کہیں بھی نہیں۔ جنازہ ہم پڑھتے ہیں، جنازے کی اذان دینا شروع کرتے اور جنازے کے اندر رکوع اور سجدہ شروع کر دے، کہے رکوع کرنے کی بڑی فضیلت ہے، سجدہ کرنے کی بڑی فضیلت ہے، ہاں پر تو ہم نماز ہی رہے، نماز جنازہ رہے، لیکن آج سے میں اذان دوں گا، آج سے میں اس کے اندر رکوع بھی کروں گا، سجدہ بھی کروں گا۔ کام تو اچھا ہے نا، اگر تم منع کرتے تو یہ دکھاؤ منع کا ہے، منع تو کہیں بھی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ جائز ہو جائے۔ ایک بندہ کھڑا ہو کے اذان دیتا ہے، وہ کہے آج کے بعد میں لیٹ کے اذان دوں، دکھاؤ منع کا ہے، منع تو کہیں بھی نہیں۔ اگر اس اصول کو لے لیا جائے یہ کوئی دلیل نہیں کہ منع کہاں ہے، تو پھر دین کی بڑی ساری چیزیں جائز ہو جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ دین کے اندر کوئی ایسا طریقہ جو ہمارے طریقے سے ہٹ کے ہے وہ قابل قبول نہیں۔
اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اگلی حدیث ذرا سنیے گا. اس قدر میرے محبوب نے صحابہ کی تربیت کی اور ہمیں دین بتا کے گئے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام 10 ذی الحج کو بیت اللہ کا طواف کر کے جب آپ کنکریاں مارنے لگے تو عبداللہ بن عباس کو بلایا. فرمایا عبداللہ بن عباس ہاتھی لی، فرمایا یہ کنکریاں مجھے دو. نسائی کی حدیث ہے، سنن نسائی کی. یہ کنکریاں مجھے دو. فرماتے ہیں میں نے چنے سے تھوڑی سی بڑی کنکری اللہ کے محبوب علیہ السلام کو دی. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے وہ کنکریاں شیطان کو ماری اور آپ نے فرمایا میرے صحابہ یہ کنکریاں ہیں، اتنی کنکریاں شیطان کو مارنی ہیں. اور اگلی بات اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایاکم بالغلو، دین کے اندر غلو سے بچنا ہے. کہیں یہ نہ ہو کہ میں اتنی کنکری مار رہا ہوں، تم اتنے بڑی بڑی چیزیں. آج کئی لوگ جوتیاں مار دیتے ہیں. آپ نے فرمایا غلو سے دین کے اندر بچنا ہے، کیونکہ انما اہلک من کان قبلکم، تم سے پہلے جتنی بھی قومیں برباد ہوئی ہیں ان کو اس غلو نے برباد کیا ہے کہ وہ دین کے اندر اپنی منمانی شروع کر دیتے ہیں. اس قدر میرے محبوب نے روکا ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام کی صحابہ کرام سنت سے کتنی محبت کرتے تھے، کتنا پیار کرتے تھے. اس حدیث کو ذرا غور سے سنیں، آپ نے بھی سنا ہوگا. 3 صحابہ کرام میرے محبوب علیہ السلام کے گھر میں آئے تھے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا طریقہ کیا ہے، آپ کی رات کی نماز کیسی ہے. دن کو تو آپ اللہ کے محبوب کے پیچھے پڑھتے تھے. حضرت عائشہ گھر میں تھی، نبی پاک گھر میں نہیں تھے. صحیح حدیث ہے. حضرت عائشہ دروازے کے باہر کھڑے ہو کے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ اماں جان یہ بتائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت کیسی تھی، آپ رات کو کیسی عبادت کرتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ نبی پاک کے اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کے سامنے قیام بھی کرتے ہیں اور پھر سو بھی جاتے ہیں اور پھر اپنی بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں. یعنی سوتے بھی ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے بھی ہوتے ہیں اور اپنی بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں. اب تینوں یہ جو صحابہ کرام تھے انہوں نے بات سنی، آپس میں یہ بات کرنے لگے، کہنے لگے یار اللہ کے محبوب علیہ السلام کے تو اگلے پچھلے سارے ہی معاف ہیں. اب دیکھیں بات کتنی اچھی، نیت کتنی اچھی، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح ہٹ رہے ہیں اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بات سنیے گا. کہنے لگے اللہ کے محبوب کے تو اگلے پچھلے سارے معاف ہو گئے، اب میں بھی گناہ گار ہوں، آپ بھی گناہ. تینوں آپس میں کہنے لگے. ایک کہنے لگا کہ میں تو ساری زندگی شادی نہیں کروں گا. جب انسان شادی کر لیتا ہے نا تو یہ بیوی بچوں والے جھنجھٹ کے اندر پڑ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت سے غافل ہو جاتا ہے. کہتا ساری زندگی میں شادی نہیں کروں گا. ان میں سے ایک شخص نے کہا، ایک صحابی نے کہا. دوسرا کہنے لگا کہ اللہ کی قسم ہے میں آج کے بعد ساری رات قیام کروں گا اور کبھی بھی رات کو سوؤں گا نہیں، قیام ہی کرتا رہوں گا اللہ کے ساتھ. تیسرا کہنے لگا کہ اللہ کی قسم آج کے بعد میں کبھی بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، روز ہی روزہ رکھا کروں گا. کتنی اچھی نیت ہے. نیتوں کے اندر کوئی شک ہو سکتا ہے؟ کتنی اچھی نیت ہے کہ ساری زندگی اللہ کی عبادت کرتا رہوں، شادی نہ کروں. کتنی اچھی نیت ہے کہ ہر روز پوری رات کا قیام کروں. لیکن جب یہ باتیں کر کے چلے گئے، اللہ کے محبوب علیہ السلام گھر میں آئے تو حضرت عائشہ نے بتا دیا. فرمایا میرے محبوب اس طرح آپ کے صحابہ آئے تھے، آپ کی رات کی عبادت پوچھی، میں نے بتایا اور انہوں نے آگے سے یہ کہا ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام پھر بیٹھے نہیں، آپ نے منبر لگوایا، منبر لگوا کے صحابہ کو اعلان کیا، اکٹھا کیا. فرمایا میرے صحابہ میں نے دیکھا ہے تم میں سے ایسی ایسی باتیں میرے صحابہ میں سے کسی نے کی ہیں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہنے لگے ہم نے کی ہیں. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. لیکن یاد رکھنا میں نے شادی بھی کی ہوئی ہے، میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں. میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں. میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں. اگلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی؟ اگر یہ بات کسی بھائی کو سمجھ آ جائے، فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے طریقے سے ہٹ کر، میرے طریقے سے ہٹ کر کوئی کام کرنے کی کوشش کی، کام کتنا اچھا ہے، نیتیں کتنی اچھی ہیں، آپ نے فرمایا اس کا میرے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، وہ میرے میں سے ہے ہی نہیں، وہ میرے طریقے پر ہی نہیں ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اتنا عمل کرو جتنا میں آپ کو حکم دوں اور اس طریقے پر کرو جو طریقہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کروں.
اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی پاک علیہ السلام کے طریقوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل طریقہ، اصل محبت یہ ہے کہ ہم ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ڈھونڈیں، اپنی نماز کے اندر ڈھونڈیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ کیا ہے، روزے کو ڈھونڈیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، حج، زکوٰۃ، ہر چیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ڈھونڈ کر اپنی عبادت کا معمول بنائیں۔ انشاءاللہ یہی اصل محبت، یہی اصل پیار، یہی آپ کی اطاعت ہے اور آپ کے طریقے کے اندر ہی نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کو کل قیامت والے دن حوض کوثر نصیب ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب کی زیارت اور محبوب علیہ السلام کا جنت کے اندر دیدار نصیب ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اندر جو کمی کوتاہیاں اللہ تعالیٰ ہم کو دور فرمائے۔ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کو حاصل کرنے کے لیے اور کتاب و سنت کے عین مطابق اسلامک ویڈیوز کے لیے اور مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے اس چینل کا ضرور وزٹ کریں اور اس کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔